سوال ہے کہ ہم جب تبلیغی جماعت کے بھائیوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ایک سوال کرتے ہیں کہ اگر ہماری جماعت غلطی پر ہے تو اس جماعت کی محنت سے کئی لوگوں کی اصلاح ہو رہی ہے اور جماعت بڑھتی جا رہی ہے، برائے مہربانی ہماری رہبری فرمائیں۔ دیکھیے، ہم کسی جماعت کے بارے میں کچھ بولنا مناسب نہیں سمجھتے ہیں، البتہ کسی جماعت کے، چاہے وہ ہمارا فرد ہو جو ہمارے منہج کو مانتا ہو، اہل حدیث ہو، سلفی ہو، یا کوئی بھی منہج کا آدمی ہو، ہمارا کہنا یہ ہے کہ بنیادی طور پر کسی بھی جماعت کے افراد کی گنتی کا اس کے حق یا باطل ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لوگ زیادہ ہو گئے تو وہ صحیح ہو گئے، کم تھے تب تک غلط تھے، بڑھنے لگے تو صحیح ہو گئے۔ تو یہ قاعدہ کسی بھی جماعت کا رکھنا یہ اسلامی اعتبار سے درست نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اے نبی آپ اگر زمین میں اکثریت کی اطاعت کرنے لگ جاؤ تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ اصول اگر آدمی بنا لے کہ کسی بھی علاقے میں اگر اکثریت ہے تو اکثریت کے پیچھے چلے تو اس کا کوئی دین باقی نہیں رہے گا، وہ جیسا دیس ویسا بھیس والا معاملہ ہو جائے گا۔ تو ہم یہ بات مانتے ہیں کہ بعض جماعتیں ہیں، صرف تبلیغی جماعت نہیں بلکہ دعوت اسلامی ہو، جماعت اسلامی ہو، یا اور بھی کتنی جماعتیں ہوں گی اللہ جانتا ہے، تو ایسی جتنی جماعتیں ہیں، جو بھی افراد ہیں مسلمانوں میں، دعوتی اعتبار سے کسی نہ کسی کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت سارے شرابی لوگوں کی شراب چھوٹ جاتی ہے، بہت سارے جواری جوا چھوڑ دیتے ہیں، بہت سارے بے نمازی ہو جاتے ہیں۔ بلا شبہ ہم اس بات کی قدر کرتے ہیں کہ کسی بھی مسلمان کو کسی برائی سے نکالا جائے، تو ایسے جتنی بھی کوششیں ہیں تو اس بات کی ہم قدر کرتے ہیں کہ فلاں آدمی بگڑا ہوا تھا، اس کو انہوں نے سدھارا۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ بنیادی طور پر بگڑنا اور سدھرنا کیا ہے؟ بنیادی طور پر بگڑنا اور سدھرنا یہ ہے کہ ایک آدمی کا اگر عقیدہ صحیح ہے، منہج اصول صحیح ہیں، وہ صحیح ہے، اور ایک آدمی اگر اس کا عقیدہ اور منہجیہ اس کا غلط ہے تو وہ آدمی چاہے کسی ایک عبادت میں اچھا ہو، وہ آدمی غلط ہے۔ آپ دیکھیے، آپ کو شیعہ حضرات میں بھی ایسے لوگ ملیں گے جو بہت ہی متقی پرہیزگار بظاہر ہوں، اللہ بہتر جانتا ہے، دلوں کا حال ہم نہیں جانتے ہیں۔ آپ کو بریلویوں میں ایسے ملیں گے، دیوبندیوں میں ایسے ملیں گے، لیکن یہ ان کو گمراہ کہتے ہیں، وہ ان کو گمراہ کہتے ہیں۔ جب وہ نماز پڑھتا ہے اور سب کچھ کرتا ہے تو آپ اس کو کیوں گمراہ کہتے ہو؟ جواب میں یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ کسی بھی جماعت کے سلسلے میں بنیادی بات یہ ہے کہ وہ صحیح ہے یا نہیں ہے، حق پر ہے یا نہیں ہے، دیکھنے کے لیے گنتی اصول نہیں ہے، بلکہ اس کے سلسلے میں دیکھنا چاہیے کہ اس جماعت کا عقیدہ صحیح ہے یا نہیں، اس جماعت کا منہج صحیح ہے یا نہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں اگر معلوم کرنا ہے واقعی صحیح جماعت کون سی ہے، آپ یہ دیکھ لو کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ان دو باتوں کے اقرار کے بغیر کوئی آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مخالف چیز کیا ہے؟ شرک۔ لا الہ الا اللہ کے الٹا کیا ہے؟ شرک ہے، یہ توحید ہے، اس کا الٹا شرک ہے۔ اور محمد الرسول اللہ کا تقاضا کیا ہے؟ اتباع سنت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری، آپ کی باتوں کی تعمیل۔ جو بھی جماعت ان دو چیزوں کو سب سے زیادہ بنیادی طور پر پکڑ کے چلتی ہو کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں، چاہے کسی بھی قسم کا شرک ہو، وہ جماعت کھل کے اس شرک کی مخالفت کرتی ہو، چپ کے نہیں، کھل کے اس شرک کی مخالفت کرتی ہو، وہ جماعت حق پر ہے۔ اسی طرح سے وہ جماعت، وہ افراد جو فلاں جماعت یا فلاں بزرگ یا فلاں شخص یا فلاں عالم اسی کو پکڑ کے چلنے کی بجائے جو جماعت صرف اور صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سب سے زیادہ ترجیح دیتی ہو، بڑے سے بڑے عالم کی بات کے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانتی ہو اور کھل کے دعوت دیتی ہو، وہ جماعت حق پر ہے۔ تو جو جماعت یعنی بنیادی طور پر کلمے کے دو جو حصے ہیں انہی کے معاملے میں پکی نہ ہو، ہمارے نزدیک وہ حق پر نہیں ہے۔ ہاں، جو بھی جماعت، جو بھی شخص، جو بھی افراد ان دو چیزوں کی ڈٹ کے دعوت دیتے ہوں اور واقعی اس پر عمل بھی کرتے ہوں، صرف بولتے نہیں ہوں، ان کے پاس اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کا معاملہ نہ ہو، قبر پرستی کے خلاف بولتے ہوں، کیونکہ آج امت میں یہی چیز ہے جو شرک کی سب سے زیادہ بڑی صورت ہے، اور اندھی تقلید اور عالم کی بات کو نبی کی بات سے بڑھ کر ماننا، جو جماعت ایسا کرتی ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ تو آپ کو جو بھی ایسے لوگ ملیں جو ان دو چیزوں کا خاص اہتمام کرتے ہیں وہ حق پر ہیں۔
باقی باتیں تو بعد میں ہیں، باقی باتیں بعد میں ہیں۔ اسی طرح سے جو دین کے سیکھنے کے لیے، تزکیہ نفس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے کسی اور کو رہنما نہیں مانتے ہوں، آپ کی باتوں سے بڑھ کر کسی اور کی بات کو ترجیح نہیں دیتے ہوں، وہ یہ مانتے ہوں کہ سنت ہی میں تزکیہ نفس ہے، وہ لوگ حق پر ہیں۔ جو یہ کہتے ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تزکیہ نفس کے لیے ٹھیک ہے وہ تھا، لیکن بعد زمانہ بگڑتا گیا، اب تھوڑا اور ایکسٹرا اس میں کرنا پڑے گا، وہ طریقہ ابھی کافی نہیں ہے، جیسا کہ صوفی عام طور سے کہتے ہیں، یہ حق پر نہیں ہے۔ ہمارا آج بھی کہنا ہے کہ جس روشنی سے ان کو راستہ ملا وہ آج بھی باقی ہے۔ آپ آگ جلاتے کوئی نئی آگ نکلتی آج، وہی آگ ہے نا جو اس زمانے میں روشنی کے لیے استعمال ہوتی تھی، تو یہ آگ تو وہی ہے، اور نبوی آگ باقی نہیں، ابھی روشنی باقی نہیں، ابھی کچھ نیا کچھ تو بنانا پڑے گا۔ آج بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین باقی ہے، آپ کی سنت باقی ہے۔ اخلاق اور کردار کی تربیت کے لیے، تزکیہ نفس کے لیے وہی دین، وہی تربیت، وہی سنت، وہی تعلیم کافی ہے۔ جو جماعت یہ بولتی ہے حق پر ہے، باقی باتیں سب بعد میں ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ تو یہ کہنا کہ میجورٹی مائنورٹی یہ گنتی والوں کا، میتھمیٹیشنز کا کام ہے، دین میں نہیں چلتا ہے۔ مان لیجئے دو جماعتیں ہیں، یہ بولے ہمارے پاس 51 آدمی، تمہارے پاس 49 ہے، 49 ہے، ہم لوگ حق پر۔ یہاں کا ایک آدمی سوچا، بولا نہیں میں ادھر جاؤں گا، وہ لوگ ہار رہے بیچارے، یہاں سے گئے، آپ دونوں 50-50 50-50 ہو گئے، آپ کیا بولیں گے؟ ذرا ٹھہرو، کون حق پہ، ایک آدمی اور آنے دو، ایسا کریں گے آپ؟ یعنی یہ کون سا طریقہ ہے کم زیادہ کا؟ اور اگر کوئی کہتا ہے کہ بڑھتے جا رہے ہیں تو آپ بتائیے، یہ تو یعنی اہل حدیث بڑھتے جا رہے ہیں، یہ کسی کو بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ پہلے مسجدوں میں آمین سننے آتا تھا، پٹائی ہوتی تھی کسی کی اس طرح سے آمین کے لیے، ہاتھ رفع الیدین وغیرہ۔ بعض اوقات ہم لوگ ایسی مسجدوں میں جاتے ہیں جہاں حنفی امام ہوتا ہے اور نئے لوگ ہوتے ہیں بیچارے، رمضان میں کل ہی کی بات ہے، آج ہی کی بات ہے اصل، جمعہ میں اب نماز پڑھ رہا ہوں، میرے بازو میں ایک دوسرا کھڑا ہے بیچارہ، وہ آیا رمضان میں، تو پہلے اس میں تو اس نے میرے ساتھ سوچا یہ مولوی صاحب ہیں، باقی سب پینٹ شرٹ والے ہیں، تو ان کی نماز صحیح ہوگی۔ پہلے اس میں رکوع کے وقت تو ہاتھ اٹھا لیا اس نے، رکوع میں سوچا ہوگا شاید اس نے کہ یہ کچھ الگ دکھ رہا ہے، باقی کوئی بھی نہیں اٹھا رہا ہے۔ رکوع سے اٹھ کے میں نے تو کیا، رب لیتے اس نے نہیں کیا، وہ سمجھ گیا یہ الگ ہے کوئی تو بھی۔ اور شاید ہو سکتا ہے وہ یہ سوچا ہو کہ میں عید میں ہوں یا نہیں ہوں، جمعہ میں ہوں، تو جمعہ اور عید میں فرق ہے، اس کو شاید معلوم نہیں، غفلت میں آ گیا ہو، کیونکہ عید میں اٹھاتے ہیں، عید میں بھی آپ دیکھیے کتنی مصیبت ہوتی ہے، اللہ امام کو بھی کھینچنا پڑتا ہے، اللہ اکبر، تاکہ رکوع میں مت جاؤ، آدمی رکوع میں چلا جاتا ہے غلطی سے۔ تو آج ہر مسجد میں آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو رفع الیدین کر رہے ہیں، آمین کہہ رہے ہیں، اور لوگ پریشان ہو گئے ہیں، کانپور میں مار پیٹ ہو گئی آمین کی وجہ سے۔ تو اس طرح سے کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں ہر ممبر سے بولا جا رہا ہے؟ کیوں کہ پبلک بڑھتی جا رہی ہے اور لوگ بول رہے ہیں دیکھو اپنے بچوں کو بچاؤ، اپنے نوجوانوں کو سنبھالو، یہ جا رہے ہیں۔ تو یہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ تو آج تقریباً آپ دیکھیے، کسی کو بھی پوچھیے پکڑ کے، تو اہل حدیث سے بولے گا ہاں تو کہاں سے آیا، پیدائشی ہے؟ بولے گا نہیں، میں پیدائشی بریلوی تھا، دیوبندی تھا، میرے اتنے چلے لگے، اتنے 4 مہینے لگے، ہمارے بھی لگے ہیں، اب یہاں کی زندگی لگ رہی ہے، اللہ کا احسان ہے۔ تو انہیں ایسے جتنے بھی لوگ آپ کو ملیں گے تقریباً ایسے ہی آئے ہیں۔ تو پھر یہ بڑے کا کیسے، کیا بڑے کیسا؟ تو بڑے گھٹے یہ اصول نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جس کا منہج صحیح ہے وہ صحیح ہے۔ اللہ کا احسان ہے، ہم آج مطمئن ہیں یہی منہج صحیح ہے کہ کتاب و سنت کے مقابلے میں کسی کی بات کو ترجیح نہ دی جائے، اور عقیدے، عبادت اور دین کے تمام معاملات میں اور تزکیہ نفس کے لیے کتاب و سنت کی طرف اور سلف کے منہج کی طرف رجوع کیا جائے۔ ہم ائمہ کو مانتے ہیں، ہم اولیاء کو مانتے ہیں، سب کو مانتے ہیں، لیکن رسول سے بڑھ کر کسی کو نہیں مانتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ رسول سے بڑھ کے نہیں مانتے ہیں، رسول کی بات سے بڑھ کے ان کو نہیں مانتے ہیں۔ ہاں اگر کسی مسئلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی صراحتاً کوئی بات نہ ملے تو پھر ہمارے علماء اجتہاد کے ذریعے سے کتاب و سنت ہی کی بنیاد پر اجتہاد کر کے نئے مسائل کے لیے حل بتاتے ہیں۔ ہم علماء کی بات کو مانتے ہیں بشرطے کہ وہ کتاب و سنت سے ٹکرائے نہیں، یہ بھی ہمارا ماننا ہے۔ دیکھیے اب ایسا جواب ہوتا ہے ایک سوال کا، اب آگے ہم شارٹ میں چلیں گے۔